اور سارے لوگ چیخ پڑے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ جرجیت صاحب کے خلاف مقدمہ چل رہا ہو لوور کورٹ میں، لوور کورٹ کا فیصلہ جرجیت صاحب کے فیور میں ہوگا تو ہم مانیں گے، میرے خلاف ہو گیا تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ کا فیصلہ میرے حق میں ہوا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے، آپشن ہے نا۔ یہاں کوئی آپشن نہیں۔ مکے کے سارے لوگوں نے کہا اے محمد ہم نے پوری زندگی میں آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے منظور ہے۔ ابھی فیصلہ کیا نہیں اللہ کے نبی نے، لیکن لوگوں نے ماننے کا اقرار پہلے کر لیا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کا فیصلہ مان لیں گے، چاہے وہ میرے فیور میں جائے، چاہے وہ میرے خلاف جائے، چاہے وہ میرے حق میں جائے، چاہے وہ میرے خلاف جائے، آپ کا فیصلہ ہم مان لیں گے۔ محمد ابن عبداللہ فرماتے ہیں کیا تم سب لوگ میرے فیصلے کو مانو گے؟ کہا جی۔ اب عقل مندی دیکھیے، فتنے کو کیسے روکا، فساد کو کیسے روکا، خون خرابے کو کیسے ختم کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، جب آپ نے اقرار کرا لیا سب سے میری بات مانو گے؟ کہا جی۔ سب نے کہا کہ ہم مان لیں گے۔ آپ نے ایک چادر جو آپ کے پاس تھی اس چادر کو آپ نے زمین پر بچھایا اور اس چادر کی اوپر آپ نے حجر اسود کو رکھ دیا اور آپ نے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو۔ سب لوگوں نے ایک ایک کونا پکڑ لیا۔ جو چار بڑے بڑے قبیلے لڑ رہے تھے آپس میں، ان چاروں قبیلوں کے سرداروں سے آپ نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑوا دیا اور پھر آپ نے کہا اس کو اٹھاؤ۔ سب لوگوں نے اس کو چادر کو اٹھایا، حجر اسود بھی اٹھ گیا جو اس چادر میں رکھا ہوا تھا، حجر اسود بھی اٹھ گیا۔ آپ نے کہا اس چادر کو لے کر چلو خانہ کعبہ کے پاس۔ سب لوگ اس چادر کو لے کر آئے۔ جب خانہ کعبہ تک پہنچے تب اللہ کے رسول نے اس کو حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا جہاں پر وہ آج بھی موجود ہے، اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا۔ اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے۔ ہر قبیلے کا سردار یہ کہنے لگا کہ حجر اسود کو میں نے اٹھایا، وہ کہتا میں نے اٹھایا، وہ کہتا میں نے اٹھایا، چوتھا بھی کہہ رہا میں نے اٹھایا، اور سب کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا۔ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل بندی، یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی۔ اور نبی بننے سے پہلے جس نبی کی عقل مندی اور دور اندیشی کا یہ عالم ہو تو نبی بننے کے بعد اس رسول کی عقل مندی اور دور اندیشی کا عالم کیا ہو۔ فتنہ اور فساد کس طریقے سے روک دیا۔ جو قوم تلوار سے نیچے کسی کی بات ہی نہیں کرتی تھی، اتنی لڑاکا قوم، ایک قبیلے کی بکری دوسرے کے قبیلے کے کھیت میں چلی گئی، ایک بکری اس قبیلے کی اس قبیلے کے کسی آدمی کے کھیت میں چلی گئی، اس نے اس کو ڈنڈا مار دیا، اس بکری کے ٹانگ میں چوٹ آئی، بکری لنگڑاتے ہوئے اپنے گھر آئی۔ اس قبیلے کے لوگ اس قبیلے کے لوگوں سے لڑنے لگے، تو نے میری بکری کو لاٹھی کیوں ماری؟ اس نے کہا تیری بکری میرے کھیت میں کیسے آئی؟ بکری تو بچ گئی، لیکن دونوں قبیلے میرے بھائیوں لڑائی لڑتے ہیں تو یہ لڑائی 27 سال تک چلتی رہتی ہے اور رکنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ اندازہ لگائیں گے کتنی خطرناک قوم تھی یہ۔ بکری نہیں مری، بکری کی صرف ٹانگ ٹوٹی، لیکن دونوں قبیلوں میں جب لڑائی ہوئی تو یہ لڑائی 27 سال تک چلتی رہی، اور 27 سال کے بعد جب آپس میں ملن ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، دونوں قبیلوں کو ملایا جاتا ہے، اس وقت دونوں قبیلوں کے افراد کے مرنے والوں کی تعداد گنی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں قبیلوں کے تقریباً 40,000 افراد اب تک مر چکے ہیں۔
ایک بکری کے چارہ کھانے کی وجہ سے کتنی خطرناک قوم تھی، اس قوم کو انسان بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہاری اوپر برپا کی، جو اس نے تمہارے اوپر نافذ کی، جو اس نے تمہارے اوپر برسائی۔ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں تم ایک دوسرے کے حریف تھے، آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی اس نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ ایسی قوم کو اللہ کے نبی نے محبت سے، اخلاق سے بھائی بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کے لیے لڑنے، ایک دوسرے کو مارنے والے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے لگے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے لگے۔ ایسا بھائی بنا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ موقع اور محل کیا ہے۔ ہر صحیح بات ہر وقت نہیں بولی جاتی، ہر صحیح کام ہر وقت نہیں کیا جاتا، یہ بھی سن لیجئے۔ وقت اور موقع کی نزاکت کو دیکھ کر شریعت اس میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ عمرہ کرنے ہی تو آ رہے تھے، جو روک دیا گیا اور نہیں کرنے دیا گیا، اور کافروں نے کہہ دیا اگر مکہ میں گھس جائیں محمد اور محمد کے ساتھی تو ان کو قتل کر دو اور گردنیں اڑا دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا عمرہ کرنا غلط تھا؟ مکے میں اللہ کے نبی اور صحابہ پیدا ہوئے، ہم جہاں پیدا ہوئے ہم ہی کو وہاں گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے، ہم ہی کو وہاں گھسنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس منظر کو آپ سنیں گے؟ سنیے، آپ سوچیں گے کہ اللہ کے رسول نے اتنا دب کر سمجھوتا کیا؟ آپ تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں، آپ سمجھوتا کہاں کریں گے؟ ہم تو بڑے باپ کی اولاد ہیں، ہماری فطرت، ہم تو خان ہیں، ہم تو پٹھان ہیں، ہم تو اونچی قوم کے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ڈائیلاگ دیکھو، سر کٹانا گوارا ہے، سر جھکانا گوارا نہیں۔ یہ موقع تھا، یہ محل تھا، آئی لو محمد کا جلوس نکالنا اور لے کے چلنا اور ورغلانا اور کہنا اور چیخنا کہ ہم تو نکالیں گے محمد کے نام پر ہماری جانیں بھی قربان۔ اور جب ڈنڈے برسے اور لاٹھیاں چلیں تو چپل گن نہیں پا رہے تھے کہ کتنی چپلیں ہیں۔ کہاں چلی گئی تھی وہ محبت؟ کوئی مرا نہیں، کہاں چلی گئی تھی وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ محمد کے نام پر ہمارے سینے چھلی ہو جانے کے، ہم کرانے کے لیے تیار ہیں، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج میرے بھائیوں غور کرو، بریلی کی دھرتی پر اور بریلی کی سرزمین پر آج کتنے مکان اور کتنی دکانیں آج بلڈوز کر دی گئی اور گرا دی گئی۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کس نے منع کیا کہ رسول اللہ سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس کے اندر رسول کی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ لیکن جذبات، جوش، اور اس جوش میں ہم یہ بھول گئے کہ اس وقت کون لوگ ہمارے سروں پر مڈلائے ہوئے ہیں اور کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم بھول گئے۔ اللہ کے نبی بھی اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے تھے، مدینے سے چل چکے تھے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچ چکے تھے، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے پوچھئے حج کرنے گئے ہوں گے، عمرہ کرنے گئے ہوں گے، حدیبیہ کا مقام دیکھا ہے؟ میں بھی سن 1914 میں، میں بھی 2014 میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا تھا حج کرنے کے لیے اور اپنی والدہ کے ساتھ۔ میں حدیبیہ کے مقام کو دیکھ چکا ہوں، مکے سے کوئی 7 میل کی دوری پر بس
مدینے سے چلے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ، جس میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، یہ قافلہ مدینے سے چلا۔ آج کل کی طرح یہ زمانہ نہیں تھا کہ مولانا جرجیت صاحب پٹنہ سے 1 بجے دن میں وندے بھارت پہ بیٹھے اور شام کو 7 بجے آپ کے کشن گنج میں اتر گئے اور جلسے میں آ کے کہنا کہ سفر بہت لمبا تھا، بہت تھک چکا ہوں، طبیعت خراب ہے۔ یہ وہ دور نہیں تھا۔ گھوڑے کا سفر، کھچر کا سفر، اونٹ کا سفر، لائٹوں کا زمانہ نہیں۔ راستے میں کتنی تکلیف سے گزرنا ہوا ہوگا آپ کو، اور 300 میل تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر کر کے حدیبیہ کے مقام پر آ کر رک گئے۔ بریلی کے لوگوں کی طرح اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایسے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نہیں، ہم تو آئے ہیں تو عمرہ کر کے جائیں گے، یا تو مریں گے یا ماریں گے۔ اور نبی کے صحابہ موت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، وہ ایسے تھے کہ کوئی کہتا تھا کہ آئے خبیب، آج تو تمہیں بھی اچھا لگتا ہوگا کہ میں بچ جاؤں اور میری جگہ محمد پھنس جائیں۔ تو حضرت خبیب نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرے پیر میں، اللہ کے رسول کے پیر میں کانٹا چبھ ہو دیا جائے اور میری جان بچ جائے۔ اگر مجھ سے کہو گے کہ صرف اپنے پیر میں کانٹا چبھ ہو لینے دو، میں محمد کو چھوڑ دوں گا، تو اللہ کی قسم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھ ہونے دوں گا، اپنی جان دے دوں گا، لیکن نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اتنی محبت تھی صحابہ کو۔ حضرت عمر کہہ بھی رہے ہیں، حضرت عمر تھوڑے جذباتی جوش، اے اللہ کے رسول اتنی دور سے آئے ہیں، ہم رک جائیں گے؟ ادھر مکے میں اعلان کر دیا گیا کوئی بھی آئے قتل کر دو، کسی کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں۔ اب سنیے مسلمانوں، فتنہ کس طریقے سے روکا گیا، اور ہماری یہ بات بہت کام آئے گی، آج کے اس دور میں بھی کام آئے گی، اس الیکشن کے زمانے میں بھی کام آئے گی۔ ہم کسی پارٹی کے ایجنٹ نہیں ہیں، نہ ہم کسی پارٹی کا پرچار کرنے آئے ہیں۔ آپ بہار کے رہنے والے ہو، آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہو، ہم سے زیادہ آپ اپنے یہاں کے حالات سے واقف ہیں، آپ کا معاملہ ہے، آپ سمجھیں۔ یہ جلسہ دینی ہے، یہاں ہم دینی بات بتانے آئے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ کا اصول بتانے آئے ہیں۔ شریعت نے ہمیں فساد کے، جھگڑے کے، نا اتفاقی کے، اختلاف کے ماحول میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے ان تمام چیزوں سے نپٹنا ہے۔ اس لیے ہم شریعت کا پرچار آپ کے سامنے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں اور ایک صحابی کو مکے بھیجتے ہیں، جاؤ حالات کا جائزہ لے کر آؤ، بات کر کے آؤ۔ تو مکے کے لوگوں نے کیا کہا، آپ آئے ہو بات کرنے، بات تو بیٹھ کر ہوگی اور مکے میں نہیں آنے دیا جائے گا، بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا۔ کہا گیا تو بتائیے بات چیت کیسے ہوگی؟ کہا جس جگہ پر محمد اور ان کے ساتھی موجود ہیں اسی جگہ پر بات ہوگی، مکے میں بات نہیں ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے۔ قریشیوں کا، مکے والوں کا ایک وفد تیار ہوا، ایک جماعت تیار ہوئی اور ان کا سردار بنتا ہے سہیل۔ بخاری کی روایت پڑھیے، ان کا سردار کون بنتا ہے؟ سہیل۔ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر حدیبیہ جہاں اللہ کے نبی موجود تھے وہاں یہ قافلہ آتا ہے، یہ وفد آتا ہے اور اللہ کے رسول سے گفتگو کرتا ہے۔ یہاں گفتگو ہوتی ہے، کافروں کی طرف سے کون بات کرے گا؟ آواز آئی سہیل کا، اور کوئی نہیں بولے گا۔ ٹھیک، بات چیت تبھی اچھی ہوتی ہے جب تمہارے پاس کوئی ایک آدمی ہو اور ہمارا بھی ایک آدمی ہو، ہم لوگ سنیں گے لیکن بات
تمہارا ایک آدمی ہمارا ایک آدمی. کافروں کی طرف سے کس کو تیار کیا گیا؟ سہیل. اور کہا کہ مسلمانوں تمہاری طرف سے کون بات کرے گا؟ لوگوں نے صحابہ نے جواب دیا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ٹھیک ہے ان دونوں میں گفتگو ہوگی, تمہارے آدمی بھی سنیں گے ہمارے آدمی بھی سنیں گے. اب گفتگو شروع ہوتی ہے. سہیل نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ مکے میں پیدا ہوئے, آپ کے آبا و اجداد مکے میں پیدا ہوئے, آپ کی زمینیں مکے میں موجود ہیں, آپ کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اب شرط لگتی ہے. اب دیکھیے شرطیں سب ناجائز, ایک بھی شرط جائز نہیں, ساری شرطیں ناجائز. جس ناجائز شرط میں پہلی شرط کیا ہے؟ آپ مدینے سے یہاں تک آئے ہیں, اب یہاں سے واپس لوٹ کر مدینے چلے جاؤ. یہ نہیں کہا اب آ ہی گئے ہو تو عمرہ کر لو, یہ نہیں کہا. اس سال آپ کو واپس جانا ہوگا, آپ اور آپ کے سارے ساتھیوں کو واپس جانا ہوگا. ہم آپ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے, آئندہ سال آپ اور آپ کے صحابہ آ سکتے ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال واپس جاؤ. منظور ہے تو لکھو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد نہیں کی. آپ نے فرمایا سہیل مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے, چلو اس سال ہم واپس چلے جاتے ہیں, نہیں کریں گے عمرہ, لیکن اگلی سال تو آ سکتے ہیں, آئندہ سال نیکسٹ ایئر تو آ سکتے ہیں. سہیل نے کہا نیکسٹ ایئر اگلی سال آپ کو آنے کی اجازت ہے, اس سال نہیں. پہلی شرط لکھ لی گئی, اس سال واپس جائیں گے, اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا. ٹھیک ہے پہلی شرط طے ہو گئی. دوسری شرط کافروں نے لگائی. آئے محمد دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور آپ کے صحابہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے, تو مکے میں 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بالکل وہی معاملہ. اس ملک کو آزاد ہم نے کرایا, سب سے زیادہ خون مسلمانوں نے بہایا. آج بھی انڈیا گیٹ پہ چلے جائیے, 95,000 لوگوں میں 65,000 صرف مسلمانوں کے نام آپ کو ملیں گے سوتنترتا سینانی میں, اس جنگ کی آزادی میں, آزاد کرانے میں اس بھارت کو. لیکن ہم ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہی کو کاغذ دکھانا ہوگا, تم اس دیش کے باشندے ہو یا نہیں, تم اس ملک کے اندر رہنے والے ہو یا نہیں. بالکل وہی شڑینتر, وہی کیفیت. ہم ہی سے کہا جا رہا ہماری زمین, ہمارے آبا و اجداد سب مکے میں پیدا ہوئے, ہماری زمینیں مکے میں موجود, ہم مکے میں پیدا ہوئے, اور ہم ہی سے کہا جا رہا ہے 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکے میں 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی, وہ بھی آئندہ سال. اس سال تو بالکل نہیں, آئندہ سال آ سکتے ہو, لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ نے کہا اے علی لکھ دو, مجھے سہیل کی ان کافروں کی طرف سے یہ شرط بھی منظور ہے, ہم آئیں گے اور عمرہ کر کے سیدھے واپس چلے جائیں گے مدینے, ہم مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکیں گے, مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. اگر اللہ کے رسول یہ کہتے کیوں نہیں رکھا جائے گا, کیا میری زمین نہیں ہے مکے میں, کیا ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں مکے میں, تو کیا غلط بات تھی؟ صحیح بات تھی. لیکن کبھی کبھی صحیح بات سے بھی سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے تمہاری یہ دوسری شرط بھی منظور ہے. اب اس نے ایک اور کھیل بگاڑنا چاہا. وہ یہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے یہ معاملہ یہ سمجھوتا بگڑ جائے. تیسری شرط کافروں نے یہ لگا دی, آئے محمد آپ اور آپ کے صحابہ مکے میں جب آئندہ سال داخل ہوں گے تو تلوار لے کر آ سکتے ہیں, لیکن آپ اور آپ کے ساتھیوں کی تلوار میان کے اندر رہے گی, اور میرے آدمی مکے میں کھلی ہوئی تلواریں لے کر گھومیں گے. کتنی ناجائز شرط, کتنی ناجائز شرط. میرے آدمی مکے میں کھلی ہوئی ننگی تلوار
تلواریں لے کر گھومیں گے، لیکن آپ اور آپ کے صحابہ تلوار تو لا سکتے ہو لیکن تلوار میان کے اندر رہے گی۔ اللہ کے نبی نے اس سمجھوتے پر بھی سائن کیے، تسلیم کرتے ہوئے فرمایا اے سہیل ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں، اس لیے ہمیں تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے، ہم اپنی تلواریں میان میں رکھیں گے، تم اپنی تلواریں کھلی ہوئی لے کر گھومنا، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا ارادہ لڑنے کا ہوگا ہی نہیں، ہم تو عمرہ کرنے آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ تیسری شرط بھی مان لی۔ آج ایک معمولی آدمی نہیں مان سکتا، پنچایت بیٹھ بھی جائے تب بھی کہتے پنچوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن پرنالہ میرا یہیں بہے گا، ہم بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ میرے بھائیوں تیسری شرط وہ بھی مان لی۔ حضرت عمر ایسے دیکھ بھی رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول، وہ حضرت عمر جن کی تلوار جلدی جلدی میان سے نکلتی تھی، جن کی عدالت میں قتل سے نیچے کوئی سزا تھی ہی نہیں، لیکن اللہ کے رسول جب شرطیں مان رہے ہیں تو عمر فاروق کیسے بول دیں ٹھیک ہے منظور ہے، سمجھوتا ہو گیا۔ اب چوتھی شرط ایک اور لگا دی، تھوڑا سا پنکھا ادھر بھی کر دیجئے بھائی، تھوڑا سا، پتہ نہیں اکتوبر کا لاسٹ ہے پھر بھی تو سردی تھوڑی پڑنا چاہیے، لیکن آج بہت گرمی لگ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں سنیے گا بہت دلچسپ بات، چوتھی ایک اور شرط لگا دی، کسی طریقے سے تو معاملہ بگڑے، اور اللہ کے رسول بگڑنے نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے چوتھی شرط لگائی اے محمد ہاں ایک شرط اور ہے۔ آپ نے کہا کیا ہے؟ کہا ایک شرط اور ہے۔ کہا کیا؟ کہ اگر میرا کوئی کافر آدمی، میرا کوئی مکے سے آدمی اگر بھاگ کر مدینے جائے گا اور آپ لوگ اگر اس کو پکڑ لیتے ہیں تو میرا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا، میرا آدمی آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر مدینہ جاتا ہے اور آپ گرفتار کر لیتے ہیں تو میں جب چاہوں اپنا آدمی لے سکتا ہوں، میرا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا آدمی اگر مدینے سے بھاگ کر مکے آیا اور ہم نے پکڑ لیا تو ہم آپ کے آدمی کو واپس نہیں کریں گے۔ آج کے اس دور میں یہ سمجھوتا کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کوئی گروہ، اور ساتھ میں جوڑ دو کوئی پارٹی، کوئی خاندان، کوئی نسل، اتنا گر کر کوئی سمجھوتا کر سکتا ہے؟ میرا آدمی اگر بھاگ کر مکے سے مدینہ آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا آدمی اگر بھاگ کر مکے سے مدینے سے مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سہیل مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی یہ شرط، میرا آدمی یہ واپس نہیں کریں گے اور ان کا آدمی میں واپس کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تم نہیں جانتے ہو، جو میرا ہو جاتا ہے وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا، میرا تو کوئی آدمی جائے گا ہی نہیں، اور ان کا اگر کوئی آ بھی جائے گا تو میرے پاس چند دن رہ کر ایسا با اخلاق و کردار دیکھ کر ایسا ہو جائے گا کہ جانے کے بعد بھی وہ میرا ہی رہے گا۔ مجھے اے سہیل تیری یہ شرط بھی منظور ہے، یہ بھی منظور کر لیا اور لکھ دیا گیا محمد الرسول اللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے۔ سہیل سے کہا کہ تم بھی دستخط کر دو۔ سہیل نے جب پڑھا تو اب ایک اور ناجائز شرط اور اتنی خراب شرط، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رسول اللہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو رسول مانتا ہی کب ہوں، رسول اللہ کاٹو، لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے۔
اگر یہ لکھو گے محمد الرسول کو سمجھوتا منظور ہے تو ہم سمجھوتا ہی نہیں کریں گے. ہم آپ کو رسول مانتے ہی کہاں ہیں؟ اگر رسول مان لیں تو جھگڑا ہی کس بات کا ہے؟ پھر تو جھگڑا ہی ختم ہے. آپ کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں اور ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں. اس لیے لکھو ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ہیں. آپ یہ لکھیے کہ محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. رسول اللہ کاٹیے. آپ نے حضرت علی سے کہا اے علی رسول اللہ کاٹ دو. فساد روکنے کے لیے، خون خرابہ روکنے کے لیے لفظ رسول تک کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے محمد الرسول اللہ. اس سے زیادہ کوئی امن پسند انسان ہوگا؟ اس سے زیادہ کوئی امن اور شانتی کو چاہنے والا ہوگا؟ کاش یہ گودی میڈیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امن والے سمجھوتے کو پڑھتی، غور کرتی اور دیکھتی اور چھاپتی اور بتاتی کہ محمد رسول اللہ نے امن قائم کرنے کے لیے اور شانتی کو بحال کرنے کے لیے لفظ رسول اللہ تک کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی کہ آپ رسول نہیں ہیں؟ کہا جی میں تو رسول ہوں. اللہ نے آپ کو جب حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے تو میرے ہاتھ اس لفظ رسول کو کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لفظ رسول اللہ کاٹ دوں. اے اللہ کی نبی یہ کام میں نہیں کر سکتا، مجھ سے مت کروائیے. جب آپ رسول اللہ ہیں تو میں رسول اللہ کیسے کاٹ دوں؟ محبت دیکھیے. کوئی ضروری نہیں کہ جھنڈا لے کر نکلا جائے تبھی محبت ہے، دل کا فوٹو بنایا جائے تبھی محبت ہے. اے اللہ کے رسول میں لفظ رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا اپنے ہاتھ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ قلم مجھے دو. حضرت علی نے قلم دے دیا. بخاری کی حدیث، بخاری کی روایت. اللہ کے نبی نے کہا علی مجھے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے رسول اللہ، مجھے بتاؤ رسول اللہ کہاں لکھا ہے. حضرت علی نے بتایا یہ لکھا ہے، یہاں سے یہاں تک یہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے. آپ نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. لیجیے اور لکھوا دیا ابن عبداللہ. محمد رسول اللہ کٹوا کر ابن عبداللہ کو یہ سمجھوتا منظور ہے. اب حضرت عمر اٹھ گئے. اور سنو، ہمارے اور آپ کی طرح جذباتی لوگ نبی کے ساتھ بھی تھے. حضرت عمر اٹھ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کیا ہم صحیح نہیں بول رہے ہیں، کیا ہم غلط بول رہے ہیں، کیا ہم فساد پھیلا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے بھی کیا کہا؟ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ہم حق پر ہیں. اے اللہ کے نبی ہم حق پر ہیں. قتلاہم فی النار. تو آپ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہمیں لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ جب ہم حق پر ہیں تو لڑنے کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ اے اللہ کے رسول اگر ہم ان سے لڑنے لگیں اور ان کافروں کو ماریں قتلاہم فی النار، تو کیا یہ کافر جن کو ہم قتل کر دیں کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر لڑتے لڑتے تم نے ان کو مار دیا تو یہ جہنم میں جائیں گے. قتلانا فی الجنہ. اے اللہ کے نبی ہم تعداد میں کم ہیں، لڑتے لڑتے اگر انہوں نے ہمیں مار دیا، ہمیں قتل کر دیا تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ سوال کیسے کر رہے ہیں حضرت عمر؟ اے اللہ کے نبی اگر ہم نے ان کو قتل کر دیا تو کیا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ ہاں یہ جہنم میں جائیں گے. اگر یہ ہمیں مار دے تو کیا ہم مرنے کے بعد جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ہاں اگر یہ تمہیں قتل کر دے تو تم جنت میں جاؤ گے. فرمایا جب دونوں حالت میں ہماری جیت ہے، ہم ان کو مارے تو یہ جہنمی، یہ ہمیں مارے تو ہم جنتی، پھر آپ ہمیں لڑنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ ہم آئے ہیں تو عمرہ کر کے جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے عمر میں نے سمجھا
جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہے، مجھے جو دکھائی دے رہا وہ تمہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ آج اگر دب کر سمجھوتا کریں گے تو کل مکہ پہ ہم قبضہ کر لیں گے، اور آج اگر ہم لڑ گئے تو لڑ کر مر کر یہیں ختم ہو جائیں گے، پھر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، پھر ہماری تعداد گھٹ جائے گی۔ اس لیے ابھی وقت کا تقاضا ہے کہ ان سے سمجھوتا کر لو۔ آپ نے فرمایا جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھتے ہو، اور آپ نے سمجھوتا کر لیا اور واپس چلے گئے اور ساری شرطیں مان لیں ان کافروں کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر مدینے سے دین کا پرچار چلا، اور پھر اگلے سال خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے آئے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر اسلام پھیلا، اور پھر ایسا اسلام پھیلا، ایسا پھیلا کہ پھر ایک دن 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کے اندر فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے، اور وہی اللہ کے نبی اس مکے کے اسی خانہ کعبہ میں جس میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی، 360 بت رکھے ہوئے تھے، اسی خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، حضرت علی کے کاندھے پر سوار ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، اور خانہ کعبہ میں گھس کر ایک ایک بت کو چھڑی سے گراتے جاتے اور کہتے جاتے جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، ختم ہونا ہی تھا۔ ایک ایک کر کے ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور یہی کہتے جاتے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ یہ کہتے گئے اور مکے کو 360 بتوں سے پاک و صاف کرایا، اور مکے کے اندر فاتحانہ داخلہ ہوا۔ اگر اللہ کے رسول اس وقت سمجھوتا نہ کرتے تو کیا مکے میں شاندار فاتحانہ داخلہ ہوتا؟ یہ جیت کی نشانی تھی اس وقت سمجھوتا کرنا۔ کافروں کو لگ رہا تھا کہ ہم جیت گئے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھوتا کر لینا اور مان لینا اس بات کی دلیل تھی کہ آگے کا مستقبل بہت اچھا ہے، فیوچر بہت اچھا ہے۔ اس سمجھوتے کی روشنی میں ہم حالات کا جائزہ لیں۔ اس میں بھی صحابہ تھے، کچھ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی بالکل صحیح کر رہے ہیں، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کو اتنا رسوا بھرا، اتنا بے عزتی والا، اتنا ذلت بھرا سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی اگر چند لوگوں کی بات ہوگی تو چند لوگ کہیں گے ہمیں بھی اتنا ذلیل نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی اگر مشورے دو گے تو آج بھی کچھ لوگ کہیں گے کیا ہم لوگ زندگی بھر یہی کرتے رہیں، کیا ہم لوگ زندگی بھر یہی کرتے رہیں، کیا ہم لوگ زندگی بھر ذلیل ہوتے رہیں؟ آج بھی میرے بھائیوں ہمارے سماج اور سوسائٹی میں مشورے کریں گے تو یہ کہنے والے بھی لوگ موجود ہوں گے، لیکن سوچئے اور غور کیجئے۔ آج اسلام کی کوئی عبادت مجھے ایسی بتاؤ جس میں اجتماعیت نہ ہو۔ آج کہاں چلی گئی ہمارے درمیان سے اجتماعیت؟ نماز تو آدمی گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کیوں کہا کہ نماز مسجد میں اور جماعت کے ساتھ پڑھیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اجتماعیت چاہتا ہے۔ عید کی نماز تو آدمی گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کیوں کہا کہ مسجد کے کیوں کہا عیدگاہ جائیے؟ کیوں کہا گھر کی عورتوں کو بھی لے جائیے؟ کیوں کہا اللہ کے نبی نے جس عورت کے پاس اوڑھنی نہ ہو، چادر نہ ہو، تو اپنے سہیلی کی اوڑھنی اور چادر پہ چلی جائے، لیکن جائے؟ کیوں کہا اللہ کے رسول نے عید کے دن بھی اگر تمہیں جانا ہے، اگر کوئی عورت نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کو پیریڈ شروع ہو گیا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تب بھی وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں جائے، نماز نہ پڑھے لیکن دعا میں شامل رہے۔